السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، آج الحمدللہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 142 سے ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے اور اس کے بعد یہ ہمارے عمل کا حصہ بن جائے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین اللہم آمین۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں، ام حسبتم، کیا تم سمجھتے ہو، تم گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنۃ، یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما، حالانکہ نہیں، یعلم اللہ، ظاہر کیا ہے اللہ نے، الذین، ان لوگوں کو، جاہدوا، جو جہاد کرتے ہیں، منکم، تم میں سے، ویعلم الصابرین، اور ابھی ظاہر نہیں کیا صبر کرنے والوں کو۔ تو سامعین، اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں تنبیہ فرما رہے ہیں کہ جنت محنت، قربانی اور استقامت سے ملتی ہے، صرف زبانی دعووں سے جنت حاصل نہیں ہوتی، اور اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، مگر اللہ رب العزت امتحان کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے مشقتیں اٹھانی پڑیں گی، ایسا نہیں ہے کہ تم سیدھے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جنت کی قیمت ہم لوگوں کو، ہم مسلمانوں کو اس دنیا میں ادا کرنی پڑے گی۔ سامعین، اس رستے پر اللہ رب العزت صابروں کو بھی دیکھتا ہے کہ وہ کون ہے جو ایمان پر جمع ہوا ہے، کون خالص ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے سیدھے رستے پر آیا وہ جان تو دے دے گا، لیکن کبھی وہ پیٹھ پھیر کر نہیں جائے گا، کیونکہ پیٹھ بزدل پھیرتے ہیں۔ دین کے رستے میں مشکلاتیں آئیں گی، جو اپنی نیت میں سچا ہوگا وہی جہاد فرمائے گا، اور وہی اللہ کی نظر میں کامیاب و کامران ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ آزمائشیں انسان کے ایمان کو نکھارتی ہیں، اور جنت کو پانے کے لیے جہاد، صبر اور قربانی بہت ضروری ہے۔ صرف خواہش سے کچھ نہیں ہوتا، عملی طور پر میدان میں اترنا پڑتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، کنتم، تھے تم، تمنون الموت، موت کی تمنا کرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، ان تلقوہ، یہ کہ تم ملاقات کرو اس سے، فقد رأیتموہ، بس تحقیق دیکھ لیا تم نے اس کو، وانتم تنظرون، اور تم دیکھتے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد صحابہ کے اندر شہادت کا شوق جاگا اور شہادت کی تمنا کرتے تھے وہ، اور جب احد میں حقیقت کا سامنا ہوا تو کچھ پیچھے ہٹ گئے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم جو چاہتے تھے وہ تو سامنے آیا، اب ثابت قدمی دکھاؤ۔ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب احد کی جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ مانگا کہ جنگ شہر کے اندر کی جائے یا مدینے شہر سے نکل کے باہر کی جائے۔ تو اللہ رب العزت انہی آزمائشوں کے ذریعے مومنوں اور منافقوں کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے کہ جب جنگ شروع ہونے سے پہلے کچھ لوگ الگ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے الگ ہو گئے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم تو شہادت کی تمنا کرتے تھے، اب جب تم نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیا ہے اور جنگ احد میں موت دوڑ دوڑ کر تمہاری طرف آ رہی ہے، تو اب ثابت قدمی دکھاؤ، اب میدان میں اترو، اب عملی طور پر یہ ثابت کرو کہ تم سچے مومن ہو۔ شہادت کا شوق رکھنا ایک اچھی بات ہے، لیکن موت کی تمنا مننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ سے ہمیشہ عافیت طلب کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف دوڑو،
جنت ان لوگوں کے لیے تیار کیے گئے جو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، خوشحالی میں، تنگ دستی میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر ایک صفات اللہ رب العزت نے اور بتائی کہ جنت کو پانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ پھر اسی آیت مبارکہ میں ایک اور صفت اللہ رب العزت نے فرمائی جو جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت ایسے محسنین سے محبت کرتا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اس پر اڑ نہیں جاتے، بلکہ فوراً اللہ کا خوف ان کو پر حاوی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے انعام و اکرام کے طور پر جنت رکھی ہے، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب سامعین، ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، کیا ہے ہم جنت میں جانے کی طلب تو رکھتے ہیں؟ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اس کو مرنے کے بعد اللہ رب العزت جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہم یہی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ تو سوال ہم نے اپنے آپ سے یہ کرنا ہے، کیا میرے اندر جنت میں جانے والوں کی یہ صفات ہیں؟ کیا میں ایسے کام کر رہی ہوں جس سے میں جنت کی حقدار ہو جاؤں؟ اور میں اس کے لیے کیا کوشش کر رہی ہوں؟ تو زندگی صرف خوشیوں کا نام نہیں ہے، زندگی میں کامیابی کے ساتھ ناکامی بھی ہے۔ تو مومن کی زندگی میں اعتدال ہوتا ہے، اللہ کے ہر کام میں مصلیحت ہوتی ہے، خوشی اور غم میں بھی آزمائش ہوتی ہے۔ مومن کبھی غم سے شکستہ دل نہیں ہوتا، بلکہ وہ غم میں، تکلیف میں اللہ کی حکمتیں تلاش کرتا ہے کہ اگر میری زندگی میں یہ آزمائش آئی ہے، یہ دکھ آیا ہے، یہ تکلیف آئی ہے، تو اس میں میرے رب العالمین کی کیا حکمت ہے۔ مومن اس حکمتوں کو تلاش کرتا ہے کہ اب اس آزمائش کے ذریعے میرا رب مجھے کوئی خاص چیز سکھا رہا ہے، کوئی خاص صلاحیت میرے اندر پیدا کر رہا ہے۔ تو انہی آزمائشوں کے ذریعے مومن اور منافقوں کے درمیان اللہ رب العزت فرق پیدا کرتا ہے، اور اللہ نے پیچھے فرما دیا ہے وَلِيُمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ خالص کر دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اور مٹا ڈالے کافروں کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔